بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, براق ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شمائلہ چوہدری. آپ کو ایک نئی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی پوڈ کاسٹ میں بھی ڈفرینٹ اہم ٹاپکس پر ہم ڈسکشن کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے افغانستان کے حوالے سے. چمن سیکٹر میں افغان طالبان نے اشتعال انگیزی کی ہے, جس کا جو ہے پاک فوج نے بھرپور انداز میں جواب دیا ہے. ہمارے ساتھ آج بھی گیسٹ موجود ہیں سر شبیر بلوچ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر, آپ کو ویلکم کہتے ہیں پوڈ کاسٹ میں. تھینک یو سو مچ سر. سب سے پہلے سر ہم بات کریں گے چمن سیکٹر میں پھر افغان طالبان نے جو ہے وہ اشتعال انگیزی کی ہے. پاک فوج کی جانب سے بھرپور جو ہے جوابی کارروائی کی گئی ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی میڈم شمائلہ جی, تھینک یو سو مچ. براق ڈیجیٹل کے پورے ٹیم کا بہت بہت شکریہ جی. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میری جو ہے نا کل وہاں کی جو ایف سی کے ونگ کمانڈر ہے ان سے بھی میری کمیونیکیشن چل رہی تھی, تو وہ بڑے جو ہمارے فوج پاکستان وہاں کی جو ایف سی ہے وہاں کی جو فورس ہے بڑے دلیرانہ انداز میں کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ سر بڑے اٹیک کر رہے ہیں, ہم دشمن کو جو ہے نا چڈی کی دودھ یاد دلا رہے ہیں, اور الحمدللہ یہ جو فتنۃ الخوارج ہے, جو یہ مودی سرکار کے کہنے پہ چلنے والے افغانستان کے وہ میں دہشت گرد طالبان کا کہنا چاہوں گا, وہ دہشت گرد طالبان جو بدامنی لانے کی کوشش کریں. بس صرف میں اتنا کہنا چاہوں گا چودھری شمائلہ جی, یہ ٹوٹل لنک ہوتی ہے اسرائیل سے, اور اسرائیل سے پھر یہ مودی سرکار سے, پھر مودی سرکار جو ہے نا یہ طالبان کے کچھ دہشت گرد گروہ ہیں وہ ڈسٹربنس پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ تاکہ یہ جو انٹرنیشنل یہ جو وار ہے یہ چلا جائے, اور اس کی جو ہے نا ایک انٹرنیشنل میڈیا لیول پہ کوریج ہو, تاکہ بات جو ہے نا انٹرنیشنلی چلا جائے اور پاکستان کا نام بدنام کرنے کی کوشش کی جائے. مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان الحمدللہ ایک بہت بڑا ملک ہے, ایک امن کے لیڈر کے سر فہرست میں کھڑی ہے. جو دشمن جس طرح بھی بدامنی یا وہ بنانے کی کوشش کرے گا اس کو اچھے طریقے سے اور وہ ہمیشہ ناکام ہوتا ہے الحمدللہ. سر ہم بات کریں گے کہ بھارتی راہ نے افغانستان میں روپوش فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے روپوش کمانڈروں کو پاکستان میں بدامنی کے لیے ٹاسک دیے ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں جی, میں اپنے 2-3-4 پہلے پوڈ کاسٹ میں بتا بھی چکا ہوں کہ جب سے یہ پیس امن جو مذاکراتیں چل چکے ہیں, جب سے پاکستان کو عالمی جو ہے نا اس پہ فہرست پہ لایا گیا ہے, جب سے پاکستان میسنجر آف پیس, گلوبل میسنجر آف پیس کے نام پہ اس کا نام لیا گیا ہے, تب سے جو ہے نا یہ مودی سرکار اور راہ مل کے بلوچستان میں جو ہے نا خاص کر بلوچستان اور کے پی کے اور جو ہے نا افغانستان میں جس طرح فتنۃ الخوارج کو جیسے منہ بولا جتنا بھی مطلب وہ ڈیمانڈ ہے ان کا, اس سے جو ہے نا کہیں گنا مطلب وہ جتنا بھی ڈیمانڈ کریں گے اس سے کہیں گنا ان کو باقاعدہ فنڈنگز دیا جائے گا. ابھی آپ دیکھیں اس ٹائم جو ہے نا آپ کو پورے بلوچستان میں ان کے عجیب جو عملے ہیں وہ آپ کو دکھنے کو ملیں گے. ان کا مین جو ٹارگٹ ہے جو بلوچستان اور کے پی کے میں جو ریسورسز ہیں, جو ترقیاتی کام ہے, اور خاص کر جو ہے نا سرکاری جو ادارے ہیں یا سرکاری ڈپارٹمنٹس ہیں یا سرکاری لوگوں کو جو ہے نا ٹارگٹ کرنے کا انہوں نے, کیونکہ یہ فتنۃ الخوارج کو اور فتنۃ الہندوستان کو یہ بدبخت مودی اور رہا نے وہ ٹاسک دیا ہے کہ جس ٹاسک سے پاکستان کا نام اور پاکستان کی جو بدامنی ہے وہ بین الاقوامی سطح پہ عروج پر آئے نا, تو وہ یہ مطلب ان کا ٹارگٹ یہ بنا ہے. مگر الحمدللہ ایک چیز میں آپ کو چودھری شمائلہ جی میں آپ کو بتاتا چلوں, اس ٹائم بلوچستان اور کے پی کے اور خاص کر پاکستانی جو وہاں کے ذمہ داران ہیں, جو ہمارے پاکستان کے ادارے ہیں, وہاں کی جو فورسز ہے, وہ عوام کے ساتھ انہوں نے گٹھ جوڑ بنایا ہے. وہاں کے ٹرائبل جو سردار, جو لیڈر, جو حقیقی قوم کے لوگ ہیں, قوم کے سردار امیر و معتبر ہیں, ان کے ساتھ انہوں نے گٹھ جوڑ بنایا ہے. اور اب جو ہے نا ہماری ایک چیز آپ کو بتاتا چلو, ہماری جو فوج ہے, پہلے دیکھیں ہماری فوج صرف جو ہے نا وہاں کی جو ٹرائبل لیڈرز کسی کے پاس 50 بندے بھی ہو جاتے تھے نا, ان کو جو ہے نا ہماری جو فوج ہے وہ سپورٹ کرتا تھا. مگر اب اس طرح نہیں ہے. اب ہر بلوچستان کا چاہے اسٹوڈنٹ ہے, چاہے ریڈی والا ہے, چاہے زمباد والا ہے, چاہے جو بھی ہے, وہ بلوچستان
کے امن کے لیے, وہ پاکستان کے فوج کے لیے, پاکستان کے اداروں کے لیے, اور خاص کر پاکستان کے بہتری کے لیے, اور خاص کر ان دشمنوں کو بے نقاب کرنے کے لیے پاکستان کا ساتھ دیتا ہے. بے شک سر, افغان طالبان کے جو کچھ اکاؤنٹس ہیں وہ یہ بے بنیاد اور جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان نے جو ہے افغانستان کنڑ میں جو ہے فضائی کارروائی کی ہے, جو کہ حقائق پر مبنی نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی, بتایا جا رہا ہے کہ کوئی یونیورسٹی پہ اٹیک ہوا ہے یا انوسنٹ افغانیوں کو جو ہے نا ٹارگٹ کیا. دیکھیں جی, ایک چیز بتاتا چلوں, پاکستان کی جو لڑائی ہے وہ دہشت گردوں کے ساتھ ان کی لڑائی ہے. بے شک افغانستان کے افغانی پہلے بھی ہمارے بھائی تھے, ہمارے مسلمان ہیں, اب بھی ہمارے بھائی ہیں. ہم نے 40 سال 50 سال ان کو پاکستان میں پناہ بھی دی ہے. تو پاکستان ایک مسلمان ہونے کے ناطے پاکستان ہمیشہ افغانستان کے, خاص کر ان افغانیوں کے جو امن پرست ہیں, ان کے ہر مشکل میں ان کا ساتھ دے گا. ہاں, جو وہاں کے پلنے والے جو ہے نا, جو راہ کے ٹٹو ہیں, جو راہ کے پروکسیز ہیں, جو راہ کے کہنے پہ بدامنی لانا چاہتے ہیں, جو فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کو پناہ دے کے پاکستان کو میں جو ہے نا ٹیرر پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنے مذموم مقاصد کے لیے جو ہے یہ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. دیکھیں جی, میں یہی چیز کہنے جا رہا ہوں کہ پاکستان نا انسان دوستی میں ایک بہت کلیدی کردار ادا کرتا ہے, اور پاکستان پورے دنیا میں جو ہمارے فیلڈ مارشل ہے وہ پورے دنیا کو امن کی طرف کھینچ رہا ہے, مذاکراتیں کروا رہا ہے. جب ہمارے فیلڈ مارشل یہی ہمارے پاکستان کی فوج وہ یورپین جو ہے نا لوگوں کو لا کے امن کے ایک سٹیج پہ کھڑا کر کے ان کے امن کی بات کرتے ہیں, تو ہم کہاں جو ہے نا اپنے ہی مسلمان بہن بھائیوں کو, اپنے ہی افغانیوں کو ٹارگٹ کیا. ہمارا ٹارگٹ وہ دہشت گرد ہے, وہ طالبان ہے جو دہشت گرد پھیلانا چاہتے ہیں. تو یہ من گڑت ان کی کہانیاں ہیں جو یہ کرنے جا رہے ہیں. اس کے پیچھے عناصر وہی ہیں جو بیرون ملک بیٹھ کے جو ہے. دیکھیں, یہ ایک بہت بڑا شر ہے, یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ پاکستان کو ہر طریقے سے ہم بدنام کرنے کی کوشش کریں. پاکستان جانتا ہے کہ افغانستان میں جو پھلنے والا فتنۃ الخوارج ہے, کون اس کا, وہ اپنے دشمن کو جانتا ہے کہ میرے دشمن کے اڈے کہاں ہیں. تو ہم اپنی جو ہے نا جہاں ہم اٹیک کریں گے, پاکستان فوج جہاں پہ اٹیک کرے گی, چاہے فضائیہ ہو, چاہے گوریلا جو ہے نا زمینی فائٹ ہو, وہ انٹیلیجنس بیسڈ اٹیک ہوں گے. بے شک سر, جب ہم جھوٹے دعووں کا ذکر کرتے ہیں تو وہیں ہم بات کرتے ہیں کہ پنجگور میں بھی فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں نے چیدگی روڈ پر ناکہ بندی کا بے بنیاد دعویٰ کیا ہے. دیکھیں جی, پنجگور اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیں, پنجگور وہاں کے جو غیور بلوچ ہے, وہاں کے جو وہی غریب بلوچ ہے, وہ ان دو بارڈر ہیں وہاں کے, ان دونوں بارڈروں میں ان کا آنا جانا ہے. جو وہاں کی جو میں کہتا ہوں ونگ کمانڈر ہے, جو وہاں کے الحمدللہ جو FC کے کمانڈر ہے بلال صاحب ہیں, وہاں پہ ظفر صاحب ہیں, جو وہاں پہ جس طرح وہ گٹھ جوڑ بنا کے انہی بلوچوں کے لوگوں کے ساتھ مل کے امن لا رہے ہیں. آپ دیکھیں, ابھی ریسنٹلی وہاں پہ حکومت بلوچستان نے, محترم سرفراز بگٹی صاحب نے, مینا مجید صاحبہ نے مل کے یہی FC کے ساتھ, فورسز کے ساتھ گوادر میں جو ہے نا ایک بہت اچھا یوتھ سمٹ کیا. تو کہنے کا مقصد ہے, میرا رابطہ ہے مکران ڈویژن, میں ایک بلوچ ہوں, مکران ڈویژن میں میرا رابطہ ہے, وہاں پہ میرے قومیں رہتے ہیں, میرے بھائی رہتے ہیں. تو روزمرہ کی جو ہے نا وہاں پہ کاروبار, پیٹرول ڈیزل کا کام چل رہا ہے. کوئی اس طرح کی جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں سو کولڈ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ناکہ بندی ہوا ہے, یہ ٹوٹلی جو ہے نا وہ غلط باتیں ہیں جو اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے آقاؤں تک پہنچاتے ہیں تاکہ ان کے آقا ان کو پیسے دے دے, اور جو ہے نا لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ ہم نے کیا. اور آپ کو ایک اور بھی چیز بتاتا چلوں کہ راہ نے ابھی ایک اور بھی بہت بڑا ٹاسک دیا ہے, وہ جو ہے نا یہ فتنۃ الہندوستان کو خاص کر دیا گیا ہے. میری اس بات کو پوری جو بلوچ قوم ہے, پشتون قوم ہے, بلوچستان کی جو جتنی بھی محب وطن میرے بلوچستانی ہے, جو پاکستان اور پاکستان کے فورسز سے, پاکستان کے اداروں سے جو ہے نا محبت کرتے ہیں, تو آپ سب کو میں یہ بتاتا چلوں کہ راک کو ایک بہت بڑا, راہ نے ایک بہت بڑا فتنۃ الہندوستان کو ٹاسک دیا ہے کہ وہ افواج پاکستان کے مختلف جو ہے نا اداروں کا نام لے کے اور وردی پہن کے
पाकिस्तान के फोर्स को, पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। यही बलूचिस्तान में उन मजलूम बलूचिस्तानियों को, उन मजलूम ब्रावियों को, पश्तूनों को ज़दोकोप करेंगे, उनके चीज़ें ले जाएंगे, उनको उनके ऊपर तशद्दुद करेंगे और नाम लेंगे इंटेलिजेंस का, नाम लेंगे फोर्सेस का और कहेंगे कि ये बलूचिस्तान हुकूमत के जो है ना इदारों ने किया। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त गुजार हूँ, जो भी इंटेलिजेंस का नाम लेता है या जो भी फोर्स का नाम लेता है, आप बिल्कुल उसके साथ डट के उनसे पूछें आप कौन है, आपका कार्ड के हर चीज़ पूछ के इमीडिएटली अपने थानों पे कांटेक्ट करें और उधर के जो कंसर्न लोग हैं उनको कांटेक्ट करें, ताकि ऐसा ना हो कि दुश्मन पाकिस्तान का नाम ख़राब कर रहा है, उसका नाम यूज़ कर रहा है। ऐसे सर, बलूचिस्तान में हेल्थ कार्ड का इजरा किया गया, आप क्या समझते हैं ये कितना बड़ा इक़दाम है और इसको कैसे देखते हैं? देखें जी, बलूचिस्तान में अब तक आए रोज़ मैं देखता आ रहा हूँ बहुत अहम किरदार हो रहे हैं, बहुत डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं जो कि होनी चाहिए। और साथ साथ इस पे मैं एक और भी गिला करना चाहूँगा अपने जितने भी मेरे ख़ासकर सीएम बलूचिस्तान से मैं मुखातिब हूँ कि खुदारा जिस तरह आप बलोच बेल्ट में जो है ना यूथ को इंगेज कर रहे हैं, इसी तरह आप पश्तून बेल्ट में जो है ना एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा कर लें। पश्तून कुछ ऐसे नौजवान जिन्होंने मुझे मैसेज किया। और दूसरी बात ये चीज़ भी मैं बताता चलूँ कि ख़ासकर मेरे जो वहाँ के कोर कमांडर साहब हैं, वहाँ की जो फोर्सेस हैं, उन सबको मैं ये बताता हूँ, बल्कि पूरी अपने फील्ड मार्शल तक ये बात पहुँचाना चाहूँगा कि जो भी पॉलिटिशियन है, मैं एक पॉलिटिशियन की बात नहीं करता हूँ, जो भी पॉलिटिशियन है, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान के लिए काम करता है, रैलियाँ निकालता है, मुहिब वतन है या पैट्रियाटिक बलोच है या अपोजिशन में है, मैं दरख्वास्त गुजारूँ कि उस पॉलिटिशियन को पाबंद किया जाए। हम भी उनके साथ डिस्कशन में हैं। कहने का मकसद ये है कि वो अपने, इसका मतलब ये नहीं है कि जिस सियासतदान ने रैलियाँ निकाला, जिस सियासतदान ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाया, फिर वो अपने हल्के में काम ना करे। उनका फ़र्ज़ बनता है, उनको PSDP दिया जाता है, करोड़ों अरबों के किस लिए दिया जाता है? उसी आवाम के लिए। तो आज मैं देख रहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो कोई MPA दुम्मड़ साहब के हवाले से जो है ना 3 नौजवान बैठे हुए थे। देखिए, मैं एक नौजवान लीडर हूँ, मुझे अपने हर उस बलूचिस्तानी के लिए आवाज़ उठाना है, चाहे उसका हक बनता है। दुम्मड़ साहब भी मेरे लिए काबिल एहतराम है, मगर वो नौजवान दुम्मड़ साहब से कहीं गुना मेरे लिए अहम है और अहमियत रखता है, क्योंकि यही नौजवान से ही बलूचिस्तान और पाकिस्तान पहचानी जाती है। तो अगर हमारे बलूचिस्तानी हमारे फ़ौज से, हमारे बलूचिस्तान के लोगों से खुश है, तो यही जितने भी MP हैं, चाहे वो दुम्मड़ साहब है, जो भी है, वो इसी आवाम के लिए नामज़द किया गया और यही आवाम के लीडर है। तो मैं सबसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप इस बात को वो ना करें कि हम आर्मी जिंदाबाद कहेंगे फिर अपने इलाके में काम नहीं करें। तो आपका हक बनता है, आप अवामी लीडर हैं, आप सियासी लीडर हैं, अवाम आपसे खुश नहीं है, नौजवान आपसे खुश नहीं, कोशिश करो उनको खुश करने की कोशिश करो, क्योंकि आप इन्हीं अवाम के ही पहचान है, आप इन्हीं नौजवानों की ही पहचान है। जो नौजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जब से दुम्मड़ साहब आए हैं, ना में स्कूल है, ना में एजुकेशन का कोई जरिया है, ना में, तो आप सबसे मैं दरख्वास्त करूँ, जितने भी मेरे अजीम जो सियासी लीडरान हैं, MPAs हैं, मिनिस्टर हैं, जो कर रहे हैं हमें उनके ऊपर फ़ख्र है, जो नहीं कर रहे हैं मैं उनसे मोदमाना दरख्वास्त करता हूँ, मैं उनसे उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि काम करें, क्योंकि पाकिस्तान को बनाने में अपना ऐसा किरदार अदा करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। बुराक डिजिटल से फिलहाल इतना ही। अपनी मेज़बान शुमाइला चौधरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।